صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. موضوع گفتگو قرآنی طرز زندگی. اس سلسلے میں آپ کے سامنے متعدد گفتگو ہو چکی ہے. آج کے اس کلپ میں قرآنی طرز زندگی میں جو بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں اسراف نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، اعتدال کی زندگی گزارتے ہیں اور میڈیم زندگی ان کی ہوتی ہے. اس سلسلے میں قرآن کریم نے اعتدال سے زندگی گزارا کرنے والوں کی بہت زیادہ تعریف کی ہے اور انہیں بندگان خدا میں شامل کر کے ان کو مومن کا درجہ عطا فرمایا ہے. جبکہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں ان کو اخوان الشیاطین یعنی شیطان کے بھائی کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے. ہماری زندگی میں اگر ہم غور کریں، مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں اقتصاد اور میانہ روی نہیں پائی جاتی ہے. جبکہ قرآنی زندگی بسر کرنے والوں کے ہاں اقتصاد پایا جاتا ہے اور میانہ روی اور درمیانی اور اعتدال کی زندگی گزارتے ہیں. جیسا کہ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اسراف اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اے اللہ کے بندو، جنہوں نے اسراف کیا، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اپنے نفس کے اوپر، وہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بلکہ اللہ انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. لہذا اسراف اور تبذیر یہ قرآنی زندگی کے برخلاف ہے. قرآنی طرز زندگی والوں کے ہاں اسراف اور تبذیر نہیں پایا جاتا ہے. اسراف اگرچہ ایک مفہوم جو رکھتا ہے اپنے اندر وہ عام مفہوم رکھتا ہے، یعنی صرف کھانے پینے میں اسراف نہیں ہوتا ہے، بلکہ نفس کے اوپر اسراف ہو سکتا ہے، دوسروں کے اوپر اسراف ہو سکتا ہے، خود دیکھنے کے سلسلے میں اسراف ہو سکتا ہے، کھانے پینے سے ہٹ کر کے خود اپنے نفس کے اوپر اسراف کر سکتا ہے انسان. تبذیر صرف متعلق ہے کھانوں پینے سے. کھانے پینے میں اگر انسان اسراف کرے تو نہ تو اہل بیت کو پسند ہے، نہ قرآن نے اس کو پسند کیا ہے. امام علیہ السلام کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ کوئی شخص ایسا بھی تھا جس نے آدھے میوے کو کھا کر کے میوے کے آدھے حصے کو، پھل کے آدھے حصے کو زمین پر پھینک دیا تھا. تو امام علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے اس شخص کی سرزنش کی اور کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، نہ جانے دنیا میں کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جو اسی کے نیاز مند ہیں، محتاج ہیں اتنے پھل کے، تم نے آدھا پھل کھا کے آدھا پھینک دیا ہے. یہ اسراف ہے، یہ میانہ روی نہیں ہے. یہ قرآنی زندگی طرز زندگی گزارنے والوں کا طریقہ اور وتیرہ نہیں رہا ہے. لہٰذا ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. یہاں تک بہت سارے لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں تو چیزوں کو کافی حد تک صحیح سے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں یا بالخصوص جب وہ سفر پہ آتے ہیں، مثال کے طور پر زیارتوں پہ آتے ہیں، تو سوچتے ہیں کہ اب ہمیں مثال کے طور پر غسل کرنا ہے تو ہمیں کہاں اس پانی کا بل دینا ہے. لہذا ہم جتنے بالٹی سے چاہیں اور جتنا چاہیں پانی ہم استعمال کریں اور نہائیں. جب وہی لوگ بل کی بات آتی ہے، گھر پہ نہاتے ہیں تو ایک احتیاط کے ساتھ نہاتے ہیں کہ زیادہ بل نہ آ جائے پانی کی، زیادہ بل نہ آ جائے فلاں چیز کی. جب بجلی کو اور لائٹ کا مصرف کرتے ہیں تو ایک حد تک مصرف کرتے ہیں، زیادہ لائٹوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو بجلی زیادہ آ جائے.
گیس کا استعمال بھی اسی طریقے سے. لیکن جب یہی لوگ مہمانی پہ جاتے ہیں، جب یہی لوگ سفر پہ جاتے ہیں، جب یہی لوگ زیارتوں پہ آتے ہیں تو سوچتے ہیں تو نہ مجھے لائٹ کی بل دینا ہے، نہ تو مجھے پانی کی بل دینا ہے، نہ مجھے بجلی کی بل دینا ہے، لہذا کمروں کی لائٹیں کھلی ہوتی ہیں، دوسری جگہوں پہ چلے جاتے ہیں تو جو انہیں بل نہیں دینا ہے. اس طریقے سے اگر گھر پر وہ 2 بالٹی میں نہاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اب تو یہ ہوٹل ہے، آج 10 بالٹی سے نہا لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ سب جائز نہیں ہے شرعاً. ساری چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں. بہت ساری چیزیں انسان سمجھتا ضرور ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت میں ہے، لیکن در حقیقت پورا وجود انسان کا مملوک ہے. اللہ ہمارا مالک ہے، اور ہم جن چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہماری ملکیت ہے ان چیزوں میں بھی اسراف کرنا جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے مزدوری کی پیسہ کمایا، آپ کو 1000 روپے مل گئے، آپ سوچیں کہ یہ 5 کے نوٹ تو 1000 میں یہ تو میری ہے، 5 کے نوٹ، یہ 1000 روپیہ بھی میرا ہے، لائیے 5 کے نوٹ پھاڑ دیں. ٹھیک ہے، آپ کا ہے، آپ نے کمایا ہے، آپ نے محنت مزدوری کر کے جائز طریقے سے کمایا ہے، لیکن یہ نوٹ 5 کی پھاڑنے کا حق اسلام نے آپ کو نہیں دیا ہے. یہ اسراف ہے، ناجائز ہے، یہ ویسٹ کرنا ہے امانت الہیہ کو. تو چاہے آپ بظاہر مالک ہوں، در حقیقت آپ تو مالک ہیں نہیں، لیکن اگر بظاہر مالک بھی ہیں تب بھی آپ اس چیز کو ضائع اور برباد اور ویسٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اس بات کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے دوسری جگہوں پر بھی آیا ہے وَإِنَّا فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ. فرعون کا کام کیا تھا؟ وہ روئے زمین پر اپنی بڑائی کا اعلان کرتا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. فرعون مسرف تھا، مسرفین میں سے تھا، یعنی ہمیشہ وہ اسراف کرنے والا تھا. یعنی دوسروں کے اوپر برتری جتانا بھی اسراف ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف چیزوں کا ویسٹ کرنا اسراف ہے، لیکن قرآن نے اس سے بڑھ کے بتایا کہ نہیں، برتری جتانا، تکبر کرنا، یہ ساری چیزیں اسراف کے اندر آتی ہیں، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. خود پیغمبر نے فرمایا تھا، اور آیات میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ. اپنے چلنے میں بھی تم میانہ روی اختیار کرو، یعنی اسراف نہ کرو، حد اعتدال سے بڑھ نہ جاؤ، زمین پر پٹک پٹک کے مت چلو. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اللہ کے بندوں کی پہچان ہی یہ ہے کہ جب روئے زمین پر وہ چلتے ہیں تو انتہائی وقار اور انتہائی طمانینت کے ساتھ چلتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں، تکبر کے ساتھ وہ نہیں چلتے ہیں. اس کا مطلب یہ تکبر سے چلنا بھی در حقیقت اسراف ہے، لیکن میانہ روی کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم کو اٹھانا یہ در حقیقت اقتصاد ہے، میانہ روی ہے. لہذا کہا گیا کہ اپنے چال میں بھی میانہ روی اختیار کیجیے. اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے. آپ نے خود فرمایا تھا کہ انسان کا بدن ایک زمین کی طرح ہے، اسے ضرورت بھر پانی دینا چاہیے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. کھانا بھی اس سے ضرورت بھر دینا چاہیے. بلکہ مولا کائنات نے جب جناب کمیل کو جہاں بہت ساری وصیت فرمائی ہے، وہیں پر یہ بھی فرمایا تھا کمیل پیغام دوسروں یعنی ہم تک پہنچانا تھا. کمیل کتنا انسان کو کھانا چاہیے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ناظرین کرام سے، کتنا سونا چاہیے؟ کتنا انسان کو بولنا چاہیے؟ آج نہ زبان پہ کنٹرول ہے، نہ کھانے پینے پر کنٹرول ہے، نہ سونے پر کنٹرول ہے، نہ زیادہ سونا ہے، نہ زیادہ کھانا ہے، اور نہ ہی زیادہ در حقیقت بولنا ہے. مذہب نے اس کے لیے حد بندی معین کی ہے. ایک صاحب نے کہا تھا کہ بھئی کھانے کے اندر خود پیغام ہے. کھانا کا مطلب کیا ہے؟ کھانا. در حقیقت کہنا چاہتا ہے لفظ کھانا ہی انسان سے کہ صحیح سے کھا، یعنی متوسط کھا، اعتدال میں رہ کے کھا، بیلنس میں رہ کے کھا. اتنا مت کھا لے کہ اسراف ہو جائے، اور اتنا کم مت کھا کہ ضائع و برباد ہو جائے انسان. دونوں کے اندر اعتدال رکھنا ضروری ہے. نہ کم کھانے کی، اتنا کم کھائے کہ انسان مریض ہو جائے، اتنا کم کھائے کہ انسان موت کے گھاٹ تک چلا جائے، اور نہ ہی اتنا زیادہ کھائے کہ اسراف کہلائے. لہٰذا امام نے فرمایا، امام کے بعد سے پہلے یہ بات عرض کردوں کتنا سونا چاہیے؟ کہا جتنا چاہے انسان سوئے، مگر اس بات کا یاد رکھے کہ کوئی واجب فریضہ ترک نہ ہو جائے. جتنا چاہے سوئے، اگر واجب فریضے کی طرف آئے گا تو زیادہ سو ہی نہیں سکتا ہے. یہ سونے کی بات کہی
پھر انسان سے پوچھا گیا انسان کے لیے کہ کتنا کھائے، کہا جتنا چاہو کھاؤ، کھانے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو لقمہ حلال تک کھانا، جہاں یہ بات آ جائے کہ ابھی لقمہ حرام میرے پیٹ میں جانے والا ہے وہاں رک جائے اور ٹھہر جائے۔ اسی طریقے سے اتنا کھائے کہ انسان زیادہ روی نہ کر لے اس کے اندر، اور کتنا انسان بولے، کہا جتنا چاہو بولو، بولنے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن سکوت اختیار کرنا یہ عبادت ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ جتنا چاہو بولو لیکن کبھی ناحق نہ بولو، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ چغل خوری ہو، چاہے دوسروں کی انسلٹ کرنا ہو، کوئی بھی کام ہو، حق بات اگر بولنا ہے تو بولے، اگر حق بات نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ انسان سکوت اختیار کر لے۔ لہذا امام رضا علیہ السلام کے اس بیان پہ گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ انسان کا جسم زمین کی طرح ہے، زمین میں جتنے پانی اور کھانے کی ضرورت ہے کھاد کی اتنا ہی ڈالو، اگر زمین میں زیادہ پانی ڈال دیا تب بھی فصلیں برباد ہو جائیں گی، اگر کم پانی ڈالا تو فصلیں سوکھ جائیں گی۔ لہذا کھاد اور پانی انسانی جسم کے نشو و نما کے لیے ہے، کھانا اور پینا، لیکن اتنا ہی کھائے جتنا اس کی باڈی کو ضرورت ہو۔ اگر ضرورت سے زیادہ کھا لے گا تب بھی اسراف ہے، ضرورت سے کم کھائے گا تب بھی اسراف ہے۔ اسراف تو نہیں ہے لیکن ظلم کیا ہے اس نے اپنے اوپر۔ نہ ہی اسلام ظلم پسند کرتا ہے اور نہ ہی اسلام اسراف پسند کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآنی طرز زندگی میں اپنے آپ کو شیطان کے بھائی ہونے سے بچائیں۔ خداوند متعال ہم سب کو اسراف کرنے والوں سے بچائے رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔